حمزہ اسٹوڈیو چینل دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جب انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کو سوچتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی ہماری زندگی نہیں اور نہ ہی ہم کچھ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زمین کے ہی بارے میں آپ کو کچھ ضروری معلومات بتائیں گے جو آج تک کبھی بھی آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی آپ کو نئی ویڈیو کی انفارمیشن مل سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، زمین کیا ہے؟ زمین ہمارا آبائی سیارہ ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین اور اس کا چاند ایک ہی وقت میں نظام شمسی کے باقی حصوں کی طرح تشکیل پایا۔ ان کے خیال میں یہ تقریباً 4.5 بلین سال پہلے تھا۔ تقریباً 4.5 بلین سال پہلے تھا۔ زمین نظام شمسی کا 5واں سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس فلکیات میں بہت سے سیارے موجود ہیں۔ زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ اس کا قطر تقریباً 8000 میل ہے اور زمین سورج کا تیسرا قریب ترین سیارہ ہے۔ سورج سے اس کا اوسط فاصلہ تقریباً 93 ملین میل ہے۔ صرف عطارد اور زہرہ ہی قریب ہیں۔ زمین کو گولڈی لاکس سیارہ کہا جاتا ہے۔ گولڈی لاکس اینڈ دی 3 بیئرز کی کہانی میں گولڈی لاکس نامی ایک چھوٹی لڑکی کو سب کچھ بالکل صحیح لگا۔ اس کا تلیا زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا اور اس کا بستر زیادہ سخت یا زیادہ نرم نہیں ہو سکتا۔ زمین پر زندگی کے وجود کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ گرم ہے لیکن زیادہ گرم نہیں ہے، اور اس میں پانی ہے لیکن بہت زیادہ پانی نہیں۔ زمین دنیا کا فلکیات کا وہ واحد ستارہ ہے جس میں مائع پانی کی بڑی مقدار موجود ہے۔ مائع پانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ زمین واحد سیارہ ہے جہاں زندگی کا وجود معلوم ہے۔ باقی کسی سیارے میں ابھی تک زندگی کا وجود نہیں ہے۔ زمین کیسے نظر آتی ہے؟ ہم یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ زمین نظر کیسی آتی ہے، تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں زمین کیسی نظر آتی ہے۔ خلا سے زمین ایک نیلے سنگ مرمر کی طرح نظر آتی ہے۔ اس میں سفید گھومتے ہیں اور بھورے، پیلے، سبز اور سفید کے حصے ہوتے ہیں۔ نیلا پانی ہے جو زمین کی سطح کا تقریباً 71% احاطہ کرتا ہے۔ سفید گھومنے والے بادل ہیں۔ بھورے، پیلے اور سبز کے علاقے زمین ہیں اور سفید کے علاقے برف اور برف ہیں۔ جہاں جہاں آپ کو سفید زمین میں ایریا نظر آتا ہے وہاں برف ہے۔ خط استوا ایک خیالی دائرہ ہے جو زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ شمالی نصف کو شمالی نصف کڑا کہا جاتا ہے، جنوبی نصف کو جنوبی نصف کڑا کہا جاتا ہے۔ زمین کا سب سے شمالی نقطۂ قطب شمالی کہلاتا ہے۔ زمین کا سب سے جنوبی نقطۂ قطب جنوبی کہلاتا ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ زمین گول ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ زمین گول کیوں ہے۔ انسانوں کو معلوم ہے کہ زمین 2000 سال سے زیادہ عرصے سے گول ہے۔ قدیم یونانی موسم گرما کے سلاسٹس کے دوران سائے کی پیمائش کرتے تھے اور زمین کے فریم کا بھی حساب لگاتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فاصلے کا اندازہ لگانے کے لیے ستاروں اور برجوں کی پوزیشنیں استعمال کی۔ وہ چاند گرہن کے دوران چاند پر سیارے کا گول سایہ بھی دیکھ سکتے تھے۔ ہم اسے اب بھی چاند گرہن کے دوران دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج سائنسدان جیوڈیسی کا استعمال کرتے ہیں جو کہ زمین کی شکل، کشش، شکل اور گردش کو ماپنے کی سائنس ہے۔ جیوڈیسی درست پیمائش فراہم کرتی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اور دیگر سیٹلائٹس کے ساتھ سائنسدان GPS زمین گول ہے۔ زمین کے سائز اور شکل کو 1 سینٹی میٹر کے اندر ناپ سکتے ہیں۔ خلا سے لی گئی تصاویر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ زمین چاند کی طرح گول ہے۔ اگرچہ ہمارا سیارہ ایک کڑا ہے لیکن یہ کامل کڑا نہیں ہے۔ جب زمین گھومتی ہے تو اس کی وجہ سے قطب شمالی اور جنوب قدرے چپٹے ہوتے ہیں۔ زمین کی گردش، ڈوبنے والی حرکت اور دیگر قوتیں
سیارے کی شکل کو بہت آہستہ آہستہ سے تبدیل کر رہے ہیں، لیکن یہ اب بھی گول ہے۔ زمین کیسے حرکت کرتی ہے؟ ہم جب بھی زمین کے بارے میں سوچتے ہیں، زمین تو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایک زندگی ہی ناممکن ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں زمین کیسے حرکت کرتی ہے؟ زمین ہر 365 دن یا ایک سال میں ایک بار سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اس کی مدار کی شکل بالکل مکمل دائرہ نہیں ہے، یہ ایک بیضوی شکل کی طرح ہے، جس کی وجہ سے سورج سے زمین کا فاصلہ سال کے دوران مختلف ہوتا ہے۔ زمین سورج کے قریب ترین ہے یا جنوری میں پری ہیلن پر ہے، جب یہ تقریباً 91 ملین میل دور ہے۔ زمین سورج سے سب سے دور ہے یا جب یہ تقریباً 95 ملین میل دور جولائی میں ہے۔ خط استوا پر زمین صرف 1000 میل فی گھنٹہ رفتار سے گھومتی ہے۔ زمین ہر 24 گھنٹے یا ایک دن میں ایک بار اپنے محور کے گرد مکمل چکر لگاتی ہے۔ زمین محور قطب شمالی سے قطب جنوبی تک سیارے کے مرکز کے ذریعے ایک خیالی لکیر ہے۔ سیدھے اوپر اور نیچے کی بجائے زمین کا محور 23.5 ڈگری کے زاویے پر جھکا ہوا ہے۔ ہمارے پاس دن اور رات کیوں ہے؟ سوچتے ہیں، کبھی رات ہو جاتی ہے، کبھی دن ہو جاتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا ایک خوبصورت لمحہ ہے۔ دن کو ہم کام کرتے ہیں، رات کو ہم سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دن اور رات کیوں ہے؟ یہ بھی جواب آپ کو دیتا ہوں۔ ہر وقت آدھی زمین سورج سے روشن ہوتی ہے اور آدھی تاریکی میں سورج کی طرف رخ کرنے والے علاقے دن کے وقت تجربہ کرتے ہیں۔ وہ علاقے جو سورج سے دور ہوتے ہیں رات کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سیارہ گھومتا ہے، زمین پر زیادہ تر مقامات پر 24 گھنٹے میں ایک بار دن اور رات میں چکر لگاتے ہیں۔ قطب شمالی اور جنوبی قطب میں ہر سال کے وقت کے لحاظ سے مسلسل دن کی روشنی یا اندھیرا ہوتا ہے۔ زمین پر موسم کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ موسم انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت لمحے ہوتے ہیں۔ موسم سرد ہوتا ہے، موسم گرم ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت موسم ہوتے ہیں۔ زمین کے موسم ہیں کیونکہ اس کا محور جھکا ہوا ہے۔ سورج کی کرنیں سال کے وقت کے لحاظ سے سیارے کے مختلف حصوں سے زیادہ براہ راست ٹکراتی ہیں۔ جون سے اگست تک، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جون سے اگست تک مہینوں میں یہ کیسے ان کا موسم تبدیل ہوتا ہے اور کون سا موسم کس مہینے میں آتا ہے۔ تو جون سے اگست تک سورج کی کرنیں جنوبی نصف کڑا سے زیادہ براہ راست شمالی نصف کڑا سے ٹکراتی ہیں۔ نتیجہ شمالی نصف کڑا میں گرمی اور جنوبی نصف کڑا میں سرد کا موسم ہوتا ہے۔ اب دسمبر سے فروری تک سورج کی کرنیں شمالی نصف کڑا سے کم براہ راست جنوبی نصف کڑا سے ٹکراتی ہیں۔ نتیجہ موسم سرما اور جنوبی نصف کڑا میں موسم گرما ہوتا ہے۔ ستمبر سے نومبر تک سورج دونوں نصف کڑا پر یکساں طور پر چمکتا ہے۔ نتیجہ شمالی نصف کڑا میں موسم خزاں اور جنوبی نصف کڑا میں بہار ہے۔ سورج مارچ سے مئی تک دونوں نصف کڑا پر یکساں طور پر چمکتا ہے۔ نتیجہ شمالی نصف کڑا میں بہار اور جنوبی نصف کڑا میں موسم خزاں ہے۔ زمین کے مختلف حصے کیا ہیں؟ زمین کے مختلف حصے ہیں کیونکہ جس حصوں پر ہم رہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو زمین کے مختلف حصوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ زمین ہوا، پانی اور زندگی پر مشتمل ہے۔ زمین پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور ہموار علاقوں پر مشتمل ہے۔ ہوا مختلف گیسوں سے بنی ہے، بنیادی طور پر نائٹروجن، آکسیجن، پانی، سمندر، جھیلیں، دریا، خوبصورت ندیاں، بارشیں، برف اور برف شامل ہیں۔ زندگی انسانوں، جانوروں اور پودوں پر مشتمل ہے۔ زمین پر لاکھوں انواع یا زندگی کی اقسام ہیں، ان کے سائز بہت چھوٹے سے لے کر بہت بڑے تک ہوتے ہیں۔ زمین کی سطح کے نیچے چٹان اور دھات کی تہیں ہیں۔ درجہ حرارت گہرائی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ زمین کے اندرونی مرکز پہ تقریباً 12,000 ڈگری فارنہائٹ تک۔ زمین کے حصوں کو ایک بڑے پیمانے پر ایک دوسرے سے الگ دیکھا جاتا ہے، لیکن اب نہیں، ایک ساتھ زمین کا نظام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہر حصے دوسرے حصے میں سے ایک سے جڑا اور متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مثال لیں، ہوا میں بادل زمین پر بارش اور برف گراتے ہیں۔ ہوا میں بادل زمین پر بارش اور برف گراتے ہیں۔ پانی پودوں اور جانوروں کو زندگی دیتا ہے۔ زمین پر آتش فشاں گیس اور دھول ہوا میں بھیجتے ہیں۔ لوگ ہوا میں سانس لیتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔
تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین یہ میرے آج چینل کی پہلی ویڈیو تھی، اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کا شکریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔